سنت پر آمادہ کریں گے انشاءاللہ ہم سب مسجد قباء سے پیغام لے کر جائیں گے بانڈو پوکھریا 7 علاقے کے تمام گاؤں میں اس مہم کو چلائیں گے اور اپنے سماج کو نشہ سے بھی پاک کریں گے، نقد رقم کے مطالبے سے بھی پاک کریں گے، شادیوں کے رسومات سے، شادیوں کے فضولیات سے، شادیوں کی بدعات و خرافات سے اپنے معاشرے کو پاک کریں گے۔ ہم سب آج عہد کرتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لے کر علماء کی موجودگی میں جمعیت علماء کی تنظیم کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنے عہد پر قائم رہیں گے، مہم کو چلائیں گے، جو باتوں کو مانے گا اس کو اپنے گلے لگائیں گے، جو نہیں مانے گا اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے، اس کا بھوج نہیں کھائیں گے، اس کے بارات میں نہیں جائیں گے، اس کی دکان سے سودا نہیں خریدیں گے۔ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں ہم اس مہم کو اپنی مہم سمجھ کر ایک کمیٹی بنائیں گے، اصلاح معاشرہ کی کمیٹی، جمعیت علماء کے ساتھ کھڑے ہو کر مرتے دم تک انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ تمام لوگ تیار ہیں؟ جو وعدہ کیا انشاءاللہ مکمل عمل کریں گے نا؟ مکمل اگر عمل آپ کریں گے چاہتے نا؟ ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن تزوجها لمالها لم يزده اللہ الا فقرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلاح امت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران، بالخصوص مولانا حسین احمد قاسمی، کہاں گئے مولانا حسین احمد صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں اندر تشریف لے آوے ہیں، مفتی ثاقب قاسمی اور ان کے صدر مولانا عارف طیبی جو یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پروگرام کے تئیں ان کے ساتھ اس علاقے سے وابستہ رکھنے والے 10-20 علماء، طلباء، حفاظ، ائمہ نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ آئے تشریف لائیں۔ مولانا حسین احمد قاسمی جو بالکل نئے فاضل ہیں، لگ بھگ 1.5-2 مہینے سے مسلسل مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ ہمیں وقت دیا جائے، ہم اپنے علاقے میں، ہم اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں اجلاس کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں بزرگوں کو بلا کر کے کچھ افہام و تفہیم، کچھ مذاکرے، کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ تحریک جمعیت علماء ارریہ نے شروع کی، جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء بہار ریاستی اور مرکزی جمعیت کی ہدایت پر، تو شروع میں ہی انہوں نے مجھ سے وقت لیا، لیکن چونکہ مفتی ثاقب قاسمی صاحب کی شنگنج رہتے ہیں، وہاں کے ادارے سے کہ ہونہار
استاذ محترم ہیں، ناظم تعلیمات ہیں مولانا حسین احمد قاسمی صاحب، ابھی انہوں نے ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، تو میں نے سوچا کہ جب ان کی مزید دلچسپی بڑھ جائے گی تو ہم لوگ تو وقت دیں گے ہی۔ الحمدللہ آپ کے گاؤں میں وقت دیا گیا اور انتہائی کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں کے ساتھ یہاں گاؤں کے لوگ، علماء، حفاظ، ان کے احباب مسلسل مشورہ کرتے رہے، مسجد مسجد، محلے محلے لوگوں کو تیار کرتے رہے اور اس جلسے اور پروگرام کا اشتہار بھی کرتے رہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوان فضلہ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں میں، علاقے میں علم کی یہ شمع روشن کی ہے، علم کا اللہ تعالیٰ نے دھن دے کے آپ کے گاؤں کو نوازا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان نوجوان علماء کو، فضلہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، علم و عمل کا انہیں تاجدار اور شاہکار بنائے، آپ کے گاؤں اور علاقے کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے خوب محنتیں کریں، خوب کوششیں کریں، آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ آپ کے یہ بچے ہیں اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے یہ ابھی سے کوششیں کر رہے ہیں۔ بچہ وہی اچھا جو قوم کے لیے سچا، بچہ وہی سچا جو قوم کے لیے اچھا، بچہ وہی اپنا جو قوم کی درد اپنے سینے کے اندر لے کے آپ کے گاؤں اور محلے کے اندر کھڑا رہتا ہے۔ ورنہ بچے تو سینکڑوں ہیں گاؤں میں، نوجوان ہزاروں ہیں گاؤں میں، علاقے میں، لیکن کون فکر کرتا ہے ان نوجوانوں کے لیے جو کوریکس پیتا؟ کون فکر کرتا ہے ان نوجوانوں کے لیے جو چوکوں پہ، چوراہوں پہ مٹر گشتیاں کرتا ہے؟ کون فکر کرتا ہے ان معصوم بچوں کے لیے جن کے ہاتھوں میں بستے ہونے چاہیے، کتابیں ہونی چاہیے، کاغذ اور قلم ہونا چاہیے؟ وہ کوریکس کی شیشی لے کے، وہ ٹرکس کی شیشی لے کے افیون، چرس، بھنگ، گانجا کے اندر مبتلا ہو کے اپنے ماں باپ کے ناموں کو ملیامیٹ کر رہا اور اپنے گھر بار کو اجاڑنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ اگر آپ کے گاؤں کا کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی ماسٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی ہل چلانے والا، کوئی کسان، کوئی تاجر، کوئی بزنس مین بندہ اگر کھڑا ہوتا ہے یہ عزم لے کے کہ ہم اپنے سماج کو اصلاح کے عنوان پہ، اچھے سماج کی تشکیل کے عنوان پہ، اصلاح معاشرہ کے عنوان پہ سماج کو اس ڈگر پہ لے جانا چاہتے ہیں جس ماحول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے صحابہ اٹھے تھے، اکابر اٹھے تھے، علماء اٹھے تھے، سلف صالحین اٹھے تھے، انہوں نے کوششیں کی تھی۔ اگر تھوڑا سا بھی جذبہ لے کے آپ کے گاؤں، محلے، سماج کے چند احباب کھڑے ہوتے ہیں تو 100 آفرین، 100,000 شاباش، مبارکباد میری طرف سے، آپ کی طرف سے، جمعیت و جماعت کی طرف سے، اجتماعیت کی طرف سے انہیں پیش کیا جانا چاہیے، دعائیں کی جانی چاہیے کہ اللہ ان کے مستقبل کو محفوظ رکھے، عمدہ بنائے، خدمتیں لے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بے حد قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں اس ٹرسٹ کے حوالے سے کئی مکاتب بھی چل رہے ہیں، خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، بغل کے اندر بھی آج خواتین کا نظم کیا گیا ہے، یہاں کے اجلاس کو وہ مسلسل وہاں بیٹھ کے سن رہی ہیں پردے کے اندر۔ یہ ایک اچھی پہل، ایک کوشش ہے، جہاں مرد حضرات مسجد میں دین کی باتیں سن رہے ہیں، عورتیں بھی پردے کے اندر، گھر کے اندر، وہ بھی وہاں مستفید ہو رہی ہیں، فائدے اٹھا رہی ہیں۔ اللہ ہم سبوں کے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے، حاضری کو بے حد قبول فرمائے۔ آج جمعیت علماء ارریہ ایک 2 عنوان کو لے کے آپ کے گھر آئی، آپ کے گاؤں آئی، آپ کے محلے آئی۔ جمعیت علماء ہند نے فیصلہ کیا 18 ستمبر 2021 کو مجلس عاملہ، مرکزی مجلس عاملہ نے دہلی میں یہ فیصلہ کیا کہ ملک کے اندر جہیز کی وجہ سے، تلک کی وجہ سے، روپے پیسے مانگنے کی وجہ سے بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں،
जवान बेटियां बैठी हुई हैं, जवान बेटियां खुदकुशी कर रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं। और अब एक नया फितना शुरू हुआ है, जवान बेटियां महंगी शादियों की वजह से इर्तिदाद हो रही हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। और ये हमारी बेटियां गैरों के हाथों ईमान का सौदा करके समाज के लिए, मुआशरे और कौम के लिए, मिल्लत और मजहब और धर्म और दीन के लिए बदनुमा दाग बन रही है। इसलिए फैसला किया कि मुल्क गिर पैमाने पे जहेज़ के ख़िलाफ़, लेन देन के ख़िलाफ़ आसान और मसनून निकाह की मुहिम चलाई जाएगी। घर घर दर दर दस्तक दी जाएगी कि निकाह को आसान बनाइए, निकाह को मसनून बनाइए। वो निकाह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबे किराम ने किया, औलिया अल्लाह ने किया, उलमाए दीन ने किया, फुक़हाए देवबंद ने अपने घरानों का जो निकाह कराया, उसी निकाह की तबलीग, उसी निकाह की तशहीर, उसी निकाह की तज़कीर की जाए। लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के कहा जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उन्हें आमादा किया जाए कि आपका समाज आग में जल रहा है, आपका समाज जहेज़ के मुतालबे की वजह से, पैसे मांगने की वजह से, रुपए मांगने की वजह से, सोफे जोड़े घोड़े मांगने की वजह से, अच्छे फरमाइशी खाने मांगने की वजह से, लंबी चौड़ी बारात की वजह से, उधार मेहर की वजह से शादियों में एक लूट सी मचा रखी है। इसके खिलाफ कौन मुहिम चलाएगा? जमीयत उलमाए हिंद ने फैसला किया कि मुल्क में मुहिम चलाई जाएगी। जमीयत उलमा बिहार ने तय किया कि रियासत में मुहिम चलाई जाएगी। मरकज़ी रियासती जमीयत की हिदायत पर जमीयत उलमा अररिया ने फैसला किया और पूरे अररिया के हर 9 ब्लॉक के सदर और सेक्रेटरी, दीगर अराकीन आमिला मुंतज़िमा की बैठक किया जामा मस्जिद यतीम खाना शहर अररिया के अंदर कि हम लोगों को अब बैठने से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े जलसे, प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, और आसान और मसनून निकाह का नाम सिर्फ ले लेने से, कह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब मस्जिद मस्जिद, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, करिया करिया, शहर शहर, चौक चौक, घर घर, दर दर जाकर के इस मुहिम को चलाना होगा और लोगों को आमादा करना होगा, उनके हाथ पकड़ के, उनके दिल पे दस्तक दे करके कि ये आपके समाज का मसला है, आपकी बेटी का मसला है, आपकी बहन का मसला है, ये मिल्लत की बेटी का मसला है, ये समाज की बेटी का मसला है, ये मुआशरे की बेटी का मसला है, ये आयशा का मसला है, ये सफ़िया का मसला है, ये खदीजा का मसला है, ये जुवैरिया का मसला है, ये किसका मसला है? लोगों, आज घरों में आग लगी हुई है, पैसे के नाम पे, रुपए के नाम पे, सामान के नाम पे, लंबी चौड़ी बारात के नाम पे। किसका मसला है ये मसला है किसका? बोलो, समाज के लोगों बोलो। हम और आप कहते हैं तेरा मसला है, तू कहता मेरा मसला, मैं कहता तेरा मसला, मुखिया कहता सरपंच का मसला, सरपंच कहता कि समिति का मसला, समिति साहब कहते कि वार्ड मेंबर का मसला, वार्ड मेंबर साहब कहते हैं कि प्रमुख साहब का मसला, प्रमुख साहब कहते हैं कि एमएलए और एमपी साहब का मसला, एमएलए और एमपी साहब कहते हैं कि ये हुकूमत का मसला। भैया तो मसला है किसका? मसला कैसे बदलेगा? ये माहौल सुधरेगा कैसे? आज जमीयत उलमा अररिया की ये टीम हज़रत मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब दामत बरकातुहुम, नायब सदर जमीयत उलमा बिहार व सदर दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा ज़िला अररिया, उसी तरह से जमीयत उलमा अररिया ब्लॉक के सदर मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक कासमी साहब, मौलाना साकिब हुसैन कासमी साहब रुकन मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमा ब्लॉक अररिया, मौलाना हुसैन अहमद कासमी साहब रुकन मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमा ब्लॉक अररिया, आपके दरमियान हम लोग एक छोटी सी मुहिम लेके आए, दरख्वास्त करने के लिए आपसे आए हैं। मेरे समाज का बच्चा, मेरे समाज का नौजवान, मेरे समाज के लोग बेटी वालों से भीख मांग रहे हैं, हम आपसे भीख मांगने आए हैं। हम आपके गांव, आपकी मस्जिद और आपके दरवाजे पे भीख मांगने आए हैं। काहे की भीख? खाने की भीख, पैसे की भीख, रुपए की भीख, गाड़ी की भीख, सवारी की भीख, इज्जत की भीख, माले की भीख। अरे काहे की भीख?
تاج پہنانے کی بھیک، استقبال کرنے کی بھیک، مصافحہ کرنے کی بھیک، ہمارے آگے ہٹو بچو کرنے کی بھیک نہیں 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 نہیں، ہم بھیک مانگنے آئے ہیں کہ آپ بھیک مانگنا چھوڑ دیجیے۔ ہم آپ کے گھر پہ آج بھیک مانگنے آئے ہیں کہ آپ نکاح میں بھیک مانگنا چھوڑ دیجئے۔ ہم آپ کے گاؤں بانڈو پکھریا میں اس بات کی بھیک مانگنے آئے ہیں کہ آپ روپے مانگنا چھوڑ دیجئے، پیسے مانگنا چھوڑ دیجئے، بارات لمبی چوڑی لے کے جانا چھوڑ دیجئے، ادھار مہر باندھنا چھوڑ دیجئے، فرمائشی کھانے کی لمبی فہرست کو بھول جائیے، نکاح کے لوازمات، رسومات، بدعات، خرافات کو آپ توبہ کر لیجئے۔ ہم آج آپ کی مسجد میں یہی بھیک، یہی درخواست اور یہی گزارش، یہی التجا، اسی تمنے اور اسی خواہش کی غرض سے آپ کے درمیان آئے ہیں۔ لوگوں، جلسے، پروگرام، تقریریں ہوتی رہیں، کہتے رہے، سنتے رہے، علماء سال ہا سال سے اسٹیجوں کے اوپر، جلسہ گاہ کے اندر، امام، ائمہ کرام مساجد کے ممبر و محراب سے چیخ چیخ کے کہتے کہتے تھک گئے، مگر اس گھر میں مزید آگ لگتی رہی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ معاشرے کا حال یہ ہے کہ جتنا سمجھایا جاتا، کہا جاتا، بتایا جاتا، سنایا جاتا، جلسے کیے جاتے، تقریریں کی جاتی، پروگرام کیے جاتے، معاشرے میں آگ اور تیزی کے ساتھ جہیز کی بڑھ رہی ہے۔ کل 9 بجے میرے پاس ایک مولانا آئے، چھوٹا سا مدرسہ چلاتے ہیں وہ بچیوں کا۔ بات ہی بات میں کہنے لگے کہ مفتی صاحب، جمعیت علماء ارریہ جو مہم چلا رہی ہے، الحمدللہ اخبارات کے ذریعے سے معلومات ہوتی رہتی ہے، میں کیا بتاؤں، مگر لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے کہا سننے کو تیار نہیں ہے لیکن ہم سنانے کے لیے بضد ہیں۔ انہوں نے کہا سننے کو تیار نہیں ہے، ہم نے کہا کہ ہم سنانے کے لیے بضد ہیں، ہم سناتے رہیں گے، سناتے سناتے مر جائیں گے، قوم سنے یا نہ سنے، ہدایت اللہ کا کام ہے، دل پہ دستک دینا ہمارا کام ہے۔ مولانا نے کہا کہ مفتی صاحب، میرے بغل کا ایک بندہ عالم دین چند مہینہ پہلے کئی بیٹی کا باپ بوڑھا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اس کی بیٹی کی بات ایک ایسے لڑکے کی طرف سے آئی جس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، دوسری شادی تھی۔ ہمارے اس محلے کے عالم دین کے پاس جب یہ رشتہ آیا تو مجھ سے کہا کہ آپ ہماری بیٹی سے پوچھوا لیجئے کہ یہ نکاح ثانی ہے، دوسرا نکاح ہے، وہ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی۔ مولانا نے کہا کہ کان میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ انکار کر دے تو آپ سمجھا دیجئے گا، کسی طریقے سے تیار کر دیجئے گا، اس لیے کہ سالہ سال بیت گئے، جو بھی رشتہ آیا وہ سارے پیسے اور ڈیمانڈ کے ساتھ رشتہ آیا۔ میری بیٹی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ دوسری شادی ہے، نکاح ثانی ہے، لڑکے نے پہلے کہہ رکھا ہے کہ ہم پیسہ نہیں لیں گے، تلک اور سامان اور صوفے اور گاڑی اور گھوڑے نہیں لیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نکاح ثانی ہے تو کیا ہوا، بغیر پیسے کے رشتہ آیا ہے، آپ اسی رشتے کو قبول کر لیں۔ مولانا مجھ سے کہنے لگے کہ میں بچی کے پاس گیا، اجازت چاہی، بہت خوشامد کی، مگر وہ بچی تیار نہ ہو سکی۔ جب میں دروازے پہ آ کے ان سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی بیٹی تو تیار نہیں ہو سکی، کہنے لگے کہ سائیکل پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، مدرسہ یا مسجد جانا چاہ رہے تھے، دونوں ہاتھ ہینڈل پہ رکھے اور اپنے سر کو پٹک پٹک کے رونے لگے کہ ہائے، میری بیٹی کی عزت میں بچاؤں، پیسے کماؤں، بچوں کی روزی روٹی چلاؤں یا بیٹی کا نکاح کراؤں۔ بیٹی تو اس بارے میں حق بجانب ہے کہ وہ اگر کسی رشتے کو کرنا نہیں چاہتی ہے تو زبردستی کرنا جائز نہیں ہے۔ بیٹی اپنے اصرار پہ صحیح ہے، لیکن میں پیسے کہاں سے لاؤں کہ بیٹی کا 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ روپے میں نکاح کرا سکوں۔ مولانا یہ کہہ کے خود رونے لگے، کہنے لگے کہ آج تک اس بچی کا نکاح نہیں ہوا، کافی عمر ہو گئی۔ لوگوں، بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے،
10 سے 12 دن پہلے میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا، بارات آنے میں دیر تھی۔ اس لڑکی کے باپ سے میں نے سوچا کہ 2 منٹ 4 منٹ کچھ گفتگو کیا جائے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میرے بغل میں 5-7 لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کی کتنی بیٹی ہے؟ کہا 3 بیٹی ہے۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں۔ یہ بیٹی کون سی ہے؟ سب سے بڑی بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کتنے روپے کماتے ہیں آپ مہینے کے؟ اتنی سی بات سن کے آنکھیں ان کی نمدیدہ ہو گئیں، جھک کر کے بولنے لگے کہ میں بنگلور میں رہتا ہوں اور بنگلور کے اندر سڑک کے کنارے کھڑا رہتا ہوں، جو ٹرک پہ مال آتا ہے سیب پھل وغیرہ میں وہ اتار کے کاندھے پہ، سامنے والے سڑک کے بغل میں ایک دکان ہے لمبی قطار کی، وہاں میں مال پہنچا دیا کرتا ہوں۔ ڈر بھی لگتا ہے کہ کبھی تیز رفتار گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، لیکن کاندھے پہ یہ سامان اتار کے پہنچاتا ہوں۔ مجھ کو کہنے لگے کہ مفتی صاحب میری بچی کا رشتہ ہو رہا ہے، میرے پاس گھر میں بال بچوں کے اخراجات سے جمع کر کے کل میں نے جو سال میں اپنی بیٹی کے لیے بچا کے رکھا ہے صرف 22,000 روپیہ ہے۔ 22,000 روپیہ میرے پاس ہے۔ ہم ساری شرطیں، ساری منت، ساری سماجت، ساری خوشامد درآمد بیٹے والے سے کرتے ہوئے آئے ہیں، مختصر کرتے ہوئے آئے ہیں، تو میری بچی کی شادی میں 2,80,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ 22,000 روپے میری کمائی کے پیسے ہیں، بقیہ سارے پیسے میں نے سود اور بیاج اور جس گھر میں رہتا ہوں اس کو قرض لگا کر کے، ادھار لگا کے، رہن لگا کر کے میں لے کے آ کے پھر بیٹی کی شادی کرا رہا ہوں۔ لوگوں، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے۔ سیام پور میں مل جائے گا، پچیلی میں مل جائے گا، کامت میں مل جائے گا، ڈوبا میں مل جائے گا، علاقے کے جتنے گاؤں ہیں، جتنے حلقے ہیں، جتنے محلے ہیں، جتنے گھرانے ہیں، ہر جگہ مل جائیں گے۔ یہ واقعات کس لیے ہیں؟ سارے لوگ جانتے ہیں یہ میرے گاؤں میں ہو رہا ہے، میرے محلے میں ہو رہا ہے، میرے سماج میں ہو رہا ہے، پیسے مانگے جا رہے ہیں، روپے لیے جا رہے ہیں، مانگ اور مطالبہ کیا جا رہا ہے، ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، لیکن سارے لوگ پھر شادیوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ بارات کو لوگ معیوب بھی سمجھ رہے ہیں اور 50 گاڑیاں اسکارپیوں کی لگ کے جا رہی ہے، تو سارے کے سارے لوگ پھر بیٹھ کے بھوج اور بارات میں شریک ہو کے کھانا کھانے کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ یہ سب سنا جا رہا ہے کہ مہر نقد ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے 99% مہر دین مہر ہے۔ مہر بولنا چاہیے تو ہم لوگ دین مہر بول رہے ہیں، ادھار، قرض۔ اتنا رواج ادھار مہر کا ہمارے سماج میں ہو گیا کہ ہم مہر کا لفظ نہیں بولتے، ہم دین مہر کا لفظ بولتے ہیں یا مہر دین کا لفظ بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ادھار ہوتا ہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ ادھار ہی ہوتا ہے، یہ تو نقد ادا ہوتا ہی نہیں ہے، دیا ہی نہیں جاتا ہے۔ ہاں، آپ کے گاؤں اور آپ کے محلے، آپ کے سماج میں سب ہو رہا ہے۔ مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب ابھی ہم لوگ مذاکرہ کر رہے تھے کہ آخر یہ روکا کیسے جائے گا، پابندی کیسے لگے گی، سارے لوگ جان رہے ہیں، تو یہ بیماری اس سماج سے ہٹے گی کیسے؟ ہم مہم لے کے آپ کے گھر اس لیے آئے ہیں کہ سماج کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، محلے اور خاندان کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، گاؤں کے لوگوں کو چوک اور چوراہے پہ جا کے سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء کی اس دعوت پہ، اس بینر کے سامنے میں ہمارے سامنے جتنے لوگ آئے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اصلاح معاشرہ کے بجائے اصلاح نفس کا عزم کر لیں۔ میرے محلے کے اندر داغ بیل، آسان اور مسنون نکاح کی ڈالی چلی جائے۔ ہم جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اتنے ہی لوگوں سے ہم مخاطب ہیں۔ باہر کی امید کرتے تو ضرور ہیں، یقین نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اگر یقین کر لیں، عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، تو ہماری مہم اور ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہو جائے گا۔ لوگوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیسے ہوگا؟ شراب کے عنوان پہ، نشے کے عنوان پہ حضرت مولانا شاہد عادل صاحب، مولانا محمد عمر فاروق صاحب نے تفصیل سے بات رکھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو نشے سے دور رکھیے، آپ کا گھرانہ پرسکون ہوگا، بیوی، بہن،
بھائی کی عزتیں محفوظ ہوں گی، اور اگر شراب اور نشے کے اندر ہمارا بچہ جائے گا معاشرہ بھی تباہ ہوگا، گھر اور خاندان بھی تباہ ہوگا۔ اس عنوان پہ لمبی چوڑی بات مجھے نہیں کرنی، جہیز اور نکاح کے عنوان پہ آخری بات آپ حضرات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا سوال آپ کے بیچ ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ یہ مسئلہ، یہ شادیوں میں، نکاح میں پیسوں کا مسئلہ، روپے کا مسئلہ، سامان کا مسئلہ، یہ میرے سماج میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی، ہے؟ یہ بھیک اور پیسے مانگنے کا رواج آپ کے گاؤں محلے میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، ارے ہے بھائی؟ نہیں ہے؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے۔ آپ کے گاؤں میں پیسے نہیں مانگے جاتے شادیوں میں؟ مانگے جاتے ہیں۔ یہاں ہر برادری کے لوگ یاد رکھ لیں، کسی کے یہاں اعلان مانگا جا رہا ہے، کسی کے یہاں خفیہ مانگا جا رہا ہے۔ میں مدرسہ اصلاح المسلمین بھگوان پور میں پڑھاتا ہوں، جہاں ایک طرف شیخ برادری کے لوگ ہیں تو ایک طرف کلیہ برادری کے لوگ ہیں۔ سچی بات صاف ستھری یہی ہے کہ کلیہ برادری کے اندر یہ بیماری نہیں تھی، ہمارے شیخ برادری کے اندر یہ بیماری تھی۔ ہم 20 سال سے چیختے چلاتے رہے، یہ بیماری بڑھتی ہی چلی گئی، اور ہم بھی پاگل، مجنون اور دیوانے بن کے چیختے چلاتے رہے، اور آج آپ کے یہاں صرف سامان دیا جاتا تھا جس کو آپ اڑوتا کہتے ہیں، صبح ہو کر کے جو بچی لانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں گاڑی نہیں چلتی تھی، پیسہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن آج شاید چند گھرانے بچے ہیں، بیماری اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہے جیسے کینسر پھیلتا ہے، جیسے کورونا پھیلتا ہے، اسی طریقے سے ہر گھر کے اندر یہ بیماری چلی گئی ہے۔ اب ہر جگہ پیسے مانگے جا رہے ہیں، روپے مانگا جا رہا ہے، گاڑی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لوگوں مانگا جا رہا ہے نا۔ اس سماج سے روپے مانگنے، پیسے مانگنے، جہیز مانگنے، سامان مانگنے کو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ کون منع کرے گا؟ جبرائیل امین آئیں گے، فرشتہ آئے گا، باہر کے علماء فضلاء، باہر کے اللہ والے آئیں گے، سر پہ ہاتھ رنگ دیں گے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ وہ دربھنگا کے مولانا صاحب آئیں گے، سال میں ایک مرتبہ چھری پہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیں گے، اور 1 سال تک مرغی ذبح کرتے رہیں گے۔ جب پھر دربھنگا کے مولانا آئیں گے تب پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھائیں گے۔ کیا ہے وہی دور دوبارہ یہاں ہمارے یہاں آنے والا ہے؟ علم کا دور دورہ ہے، فضل کا دور دورہ ہے، پڑھے لکھوں کا دور دورہ ہے۔ ہر گاؤں کے اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، لوگ اسکول میں، کالج میں، مدرسے کے اندر، کانوینٹ کے اندر، مکتب کے اندر، مسجد کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے کا رواج الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو لوگوں، جب تعلیم کی ترقی آ رہی ہے تو میرے سماج میں اس برائی کا خاتمہ ہو کے مسنون نکاح کی بنیاد بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر پڑھنی چاہیے تو میرے ساتھ آپ صرف پہلے اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیا ہم جتنے لوگ یہاں بانڈوب کی اس مسجد قباء میں یہاں تشریف رکھتے ہیں، باہر کے لوگوں سے میں نہیں کہتا، ابھی صرف آپ سے میں مخاطب ہوں، باہر کے لوگوں کے لیے آپ کافی ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب لوگ آج یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں سماج سے لین دین کو ختم کرنے کا، آج ہم قسم کھاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ کیا تیار ہے بھائی؟ سماج کے تمام لوگ تیار ہیں؟ رواج ختم ہونا چاہیے؟ کیا جمعیت علماء جو مہم لے کے آئی ہے یہ مہم صحیح ہے؟ یہ آپ کی مہم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کی تحریک ہے کہ نہیں ہے؟ اس تحریک کو آپ کی تحریک بنانے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بولیے، ارے بولیے، ہوگا نا؟ چلیے تو میرے ساتھ آپ معاہدہ کریے اور پھر تقریر ختم کر دی جائے گی۔ آئیے کھڑے ہو جائیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تمام احباب، ہم جو چند باتیں آپ حضرات سے کہیں گے آپ بھی کہیے، علماء کے سامنے کہیے اور صلحاء کے سامنے کہیے، جمعیت کی ٹیم کے سامنے میں کہیے۔ آگے آئیے، آگے بچے تم پیچھے جاؤ، بچے تم پیچھے جاؤ۔ گواہ بنیے اللہ کے گھر میں، یہاں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، یہاں سچ، اللہ کا گھر، صادق گھر، سچا گھر، پاک گھر کے اندر یہاں سب لوگ آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کہیے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ کہیے، جو ہم نے کیا اللہ معاف فرمائے، آج تک ہم نے جو کچھ کیا اللہ معاف فرمائے۔ آج ہم جمعیت کے پیغام تلے
जमईयत के बैनर तले जमईयत की मुहिम को कबूल करते हैं और ये अहद करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद जहेज में पैसा नहीं लेंगे, रुपया नहीं मांगेंगे, सामान का मुतालबा नहीं करेंगे, लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाएंगे, पिंडाल नहीं सजाएंगे, निकाह मस्जिद में करेंगे, चंद लोगों के साथ निकाह पढ़वाएंगे, हैसियत से ज़्यादा मुहर नहीं बांधेंगे, नक़द महर अदा करने की कोशिश करेंगे, आसान और मसनून निकाह की मुहिम को जितने लोग यहाँ मस्जिद कुबा में खड़े हैं घर घर लेकर जाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, नौजवानों का हाथ पकड़कर खुदा रसूल का वादा दिलाकर अल्लाह का हवाला देकर सुन्नत का वास्ता देकर सुन्नत पर आमादा करेंगे। इंशाअल्लाह हम सब मस्जिद कुबा से पैगाम लेकर जाएंगे। बांडो पोखरिया 7 इलाके के तमाम गांवों में इस मुहिम को चलाएंगे और अपने समाज को नशा से भी पाक करेंगे, नक़द रकम के मुतालबे से भी पाक करेंगे, शादियों के रसूमात से, शादियों के फजूलियात से, शादियों की बिदातों खुराफात से अपने मुआशरे को पाक करेंगे। हम सब आज अहद करते हैं अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम लेकर उलमा की मौजूदगी में जमीयत उलमा की तंजीम के सामने खड़े होकर हम जब तक जिंदा रहेंगे अपने अहद पर कायम रहेंगे, मुहिम को चलाएंगे। जो बातों को मानेगा उसको अपने गले लगाएंगे, जो नहीं मानेगा उसका बाइकाट करेंगे, उसकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे, उसका भोज नहीं खाएंगे, उसके बारात में नहीं जाएंगे, उसकी दुकान से सौदा नहीं खरीदेंगे। हम पक्का वादा करते हैं हम इस मुहिम को अपनी मुहिम समझकर एक कमेटी बनाएंगे, इस्लाह मुआशरा की कमेटी जमीयत उलमा के साथ खड़े होकर मरते दम तक इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। तमाम लोग तैयार हैं? जो वादा किया इंशाअल्लाह मुकम्मल अमल करेंगे ना, मुकम्मल अमल करेंगे ना? माशाअल्लाह। बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें। जज़ाकुमुल्लाह। आप हजरात का बेहद शुक्रिया। अज़्म किया है, हम नाउमीद नहीं हैं। लोग कहते हैं बोलते रहिए कुछ नहीं होगा, चीखते रहिए कुछ नहीं होगा, चिल्लाते रहिए कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं कि गलत बात है। नबी ने भी आवाज़ लगाई थी, लोगों ने कहा था, मक्का की पहाड़ी से जब आवाज़ लगाई थी तो कहा था कि भाई क्या आवाज़ लगा रहे हो। नबी भी गए थे ताइफ के मैदान में,
ہماری تو لوگ باتیں نہیں مانتے، نبی کو تو لوگوں نے مارا تھا، گالیاں دی تھی، پتھر دیا تھا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کے گاؤں میں آئے نبی کا نام لے کے، تو آپ نے میری بات سنا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ہمیں گالیاں نہیں دیں، آپ نے ہمیں پتھر نہیں مارے۔ ہم نبی کے نام لینے والے آپ کے گاؤں میں آئے تو آپ نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم وارث انبیاء خود کو کہتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وراثت ہمارے گھر سے ہی دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنے علماء سے بھی کہیں گے، حفاظ سے بھی کہیں گے، ائمہ کرام سے بھی کہیں گے کہ آپ کھڑے ہوئیے، مت سوئیے، مت بیٹھیے، صرف کھانا پہننا، اپنا کام کرنا، بیوی بال بچے اور ضروریات میں مگن مت رہیے۔ سماج لٹ رہی ہے، میرا معاشرہ پٹ رہا ہے، بدنامی کا شکار ہو رہا ہے، بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں نکاح کر رہی ہیں، ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ یہ کسی فلاں کی بچی ہے، عبداللہ کا مسئلہ ہے، یہ اسجد اور اسد کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہ گئے تو جس طریقے سے گاؤں میں ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو پورا گاؤں مل کے جا کر کے بجھانے کی آگ کو کوشش کرتا ہے۔ آگ سماج میں جہیز کی لگی، نشہ کی لگی، مل کے آپ بجھائیں گے تو سماج سے ختم ہو جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے کہنے سننے کو اور خوب قبول فرمائے، اور بے شک قبول فرمائے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ مسجد قباء پیارا نام ہے، خوبصورت نام ہے۔ ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہم مسجد میں ہی پروگرام کریں گے۔ اب تک ہم لوگ جو پروگرام کر لیے، آپ کے گاؤں کا یہ 10واں پروگرام ہے۔ ابھی یہی پروگرام سوناپور سکٹی کے اندر بھی جہیز اور نشہ کے خلاف چل رہا ہے۔ 26 تاریخ کو رانی گنج کے اندر کربلا میدان میں بڑا اجلاس ہو رہا ہے اسی 2 عنوان کے اوپر۔ پھر 29 تاریخ کو جھوا پلاسی کے اندر شاعر اسلام قاری قمر الزماں صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے، وہ بڑا پروگرام ہو رہا ہے۔ 31 کو چلہنیا باغ نگر کے اندر ہو رہا ہے، 2 تاریخ کو لہٹورا مٹیاری کے اندر ہو رہا ہے، 4 تاریخ کو جھروا سمراہی کے اندر ہو رہا ہے، 7 تاریخ کو جامع مسجد ترکیلی میں ہو رہا ہے۔ 7 تک کا پروگرام منظم ہے۔ پھر اس کے بعد شہر ارریہ کی کئی مساجد ہیں اور علاقے سے لوگوں کے مطالبے آ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ آپ حضرات سے یہ گزارش بھی کریں گے کہ جمعیت علماء جو مہم لے کے چلیے، آپ دعا بھی کریں کہ اللہ قبول فرمائے، ہم لوگوں کی محنتوں کو، کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے بے حد اس میں اپنی برکت نصیب فرمائے، ہم لوگوں کے چلنے پھرنے کو اللہ عبادت کے طور پہ بے حد قبول فرمائے۔ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں کو درگزر فرما۔ رب دو جہاں ظہر کے بعد سے پروگرام ہو رہا ہے، عصر مغرب تک یہاں کے بچوں نے، بچیوں نے، مکاتب کی بچیوں اور بچوں نے پروگرام پیش کیا، قرآن کا، دینیات کا، احادیث کا، کلمہ کا۔ اے اللہ ان بچے اور بچیوں کے پروگرام کو بھی بے حد قبول فرما، ان کے اندر دین عطا فرما، ان کے اندر حیا عطا فرما۔ جو مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیج کے، مساجد میں بھیج کے، مدارس میں بھیج کے ایمان و حیا، دین، ایمان اور عقائد کی تعلیم دے رہی ہیں، مولا کریم ان ماں اور بہنوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، عزت و آبرو کا تحفظ فرما۔ اے اللہ آج سماج میں لٹنے اور پٹنے کے لیے اے اللہ ہم سب دنیا میں ذلیل ہو رہے، مولا کریم مکاتب کے حوالے سے جو دینیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس نظام کو جمعیت علماء بھی چلا رہی ہے اور تبلیغی جماعت بھی چلا رہی ہے، ملک کے تمام کی تنظیمیں چلا رہی ہیں۔ مولا کریم جو بھی جہاں بھی جس نہج سے کوششیں کی جا رہی ہیں، سب کو تو آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ مولا کریم مغرب کے بعد سے لے کے اب تک جہیز اور نشے کے خلاف جو تقریریں کی گئیں، علماء کرام اپنے گھروں سے یہاں مسجد قباء بانڈوب میں آئے اور اپنی پرمغز بیانات سے دل کھول کے لوگوں کے سامنے میں رکھا ہے۔ مولا کریم ان علماء کرام کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی باتوں میں قوت و طاقت نصیب فرما۔ مولا کریم جمعیت علماء یہاں جو مہم لے کے آئی ہے، اس مہم کو آپ اپنے فضل و کرم سے بے حد قبول فرما۔ رب دو جہاں جہیز کی بنیاد پہ، نشہ کی بنیاد پہ میرا سماج لٹ اور پٹ رہا ہے، سماج میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، لیکن یہ تو ملت کا مسئلہ ہے، یہ تو دین کا مسئلہ ہے، یہ تو مذہب کا مسئلہ ہے، یہ تو مسلمانوں کا اپنا مسئلہ ہے۔ مولا کریم اس مہم کو قبول کرتے ہوئے ابھی اخیر میں گاؤں بانڈو، پکھریا، پچیلی، شیامپور اور علاقے کے مسلمانوں نے جو عہد کیا ہے، اللہ آپ کے
گھر میں باوضو ہو کے ان مسلمانوں نے جو عزم کیا ہے مولا اس عزم پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم شیطان کو بہکانے سے محفوظ فرما، شیطانوں کی لغزشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہم ہاتھ تو اٹھا لیتے ہیں، عہد تو کر لیتے ہیں، عزم تو کر لیتے ہیں، لیکن دل اتنا گندا، عزائم اتنے کمزور، نیتیں اتنی کھوٹ والی ہیں کہ مولا تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں، گھر جاتے گھر کے گندے ماحول میں مسجد کے ماحول کو فراموش کر دیتے۔ مولا کریم ہم نے جو عزم کیا ہے اس کو پہاڑ جیسا بنا دے، ارادہ کیا ہے اس کو چٹان جیسا بنا دے۔ مولا کریم یہ چند نوجوان علماء فضلہ ہیں، مولانا حسین احمد قاسمی، مفتی ثاقب قاسمی، عارف حسین صاحب، یہاں کے دیگر علماء جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور فلاح امت ٹرسٹ کے حوالے سے جن دوستوں نے، ائمہ نے، اس مسجد کے امام صاحب نے کوششیں کی، ان نوجوان علماء کی فضلہ کی کوششوں کو قبول فرما۔ یہ مخلص ہیں مولا کریم، کسی سے کچھ نہیں مانگا گیا تو یہ بات مانگی گئی کہ آپ سنت کو قبول کر لیجئے، مسنون عمل کو قبول کر لیجئے۔ آج ہمارے ایمان والے بھائیوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، حاجیوں نے، عالموں نے، فاضلوں نے، حفاظ کرام نے آج عہد کیا ہے، اس عہد پہ مجھ کو بھی، میرے بھائیوں کو بھی، نوجوانوں بزرگوں کو بھی مرتے دم تک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ مسجد قباء میں جو معاہدہ کیا گیا ہے، اے اللہ یہ تیرے گھر کا معاہدہ ہے، آپ اس کو رسی کی طرح، بٹوے کی طرح، مضبوط بندھن کی طرح ہمیں گرہ بنا کے بانٹ کر کے زندگی بھر عمل کی توفیق عطا فرما۔ گاؤں گاؤں، گھر گھر، محلے محلے افہام و تفہیم کے ساتھ اس رسم بد کو مٹانے کی ہم سب کو متحد ہو کے قوت و طاقت اور یکجہتی کے ساتھ توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضے کی ادائیگی عطا فرما، جو کیس اور مقدمے میں پھنسے ہیں کیس و مقدمے سے ان کی برات عطا فرما۔ جتنی مائیں بہنیں اے اللہ یہاں جلسہ گاہ کے اندر بغل کے پنڈال کے اندر بیٹھی ہیں، ان ماؤں کو صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے گود بھرے نہیں ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جنہیں آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے اس اولاد کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ جن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی جہیز کے مطالبے کی وجہ سے، مہنگی شادیوں کی وجہ سے، اے اللہ ان کے لیے آسان رشتے عطا فرما، ان کے لیے آسان رشتے عطا فرما، نشے سے ہمارے سماج اور معاشرے کو پاک فرما۔ اے اللہ آپ اپنے فضل سے، کرم سے بچے بچے، گھر گھر، در در سب کو آج کے اس پروگرام سے مستفید ہونے کی اور اس کو اپنی زندگی کا ایک نمونہ بنا کر یہاں سے عزم لے کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جنہوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا، تعاون کیا، کوششیں کی، مدد کیا، مشورے دیے، سبوں کو آپ اپنے فضل و کرم سے اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرما۔ بقیہ جتنے پروگرام، مہم، اجلاس، تحریک جمعیت علماء کی طرف سے ہونی ہے، اے اللہ ان سب کو آپ اپنے فضل و کرم سے کارآمد، مفید اور نفع بخش بنا، ہم سبوں کو اس کے لیے بے حد قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔